بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاب عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 68 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس درس کا موضوع اور عنوان جو ہے وہ منصوبات ہیں، اور منصوبات میں ان افعال کے بارے میں بحث ہے جو ایک سے زیادہ مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں، اور وہ افعال جو کہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں وہ اصل میں مبتدا خبر ہوتے ہیں، ان میں ہماری بحث ہے، اور وہ افعال قلوب ہیں۔ افعال قلوب میں ہماری بحث ہے، اور ہم نے سابقہ دروس میں یہ بتایا کہ افعال قلوب جو ہے وہ دو طرح سے، افعال قلوب جو ہے ان کا عمل یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ یعنی مبتدا خبر کے اوپر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو اسم مفعول بنا کر، مفعول اول بنا کر اس کو نصب دیتے ہیں، اور خبر کو مفعول دوم بنا کر اس کو نصب دیتے ہیں۔ اور ہم نے کہا کہ افعال قلوب کے لیے دو خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت جو ہے وہ الغاء کی تھی کہ یہ الغاء جائز تھی، یعنی جب یہ افعال قلوب کے درمیان میں آئیں یا آخر میں آئیں تو اس وقت ان کی عمل کرنا اور عمل نہ کرنا دونوں صورتیں جائز ہیں، اور یہ ایک قسم تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ ایک تعلیق تھی، یہ افعال قلوب معلق ہوتے تھے جب یہ ایسے ان کے بعد ایسے کوئی چیز آ جائے جن کے لیے صدارت طلب ہے، یعنی وہ صدر طلب ہیں اور وہ اپنے ماقبل کو مابعد پر عمل کرنے نہیں دیتے ہیں، تو اس وقت میں تعلیق کرنا ان افعال کو واجب ہوتا ہے۔ تعلیق سے کیا مراد ہے بتا دیا کہ تعلیق سے مراد یہ ہے کہ وہ لفظ میں عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن مانن جو بعد میں جو دو حصے ہیں مبتدا خبر کے، وہ محلاً اس کے مفعول ہوتے ہیں، یعنی عمل محلی کرتے ہیں لیکن عمل لفظی نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے آج کی اس درس میں ہم جو ہے ان فوائد کے اندر اس بات کی طرف جو ہے دیکھیں گے کہ وہ معلقات جو افعال قلوب کو معلق کر دیتے ہیں، افعال قلوب کے عمل سے ان کو روک دیتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں، ان کی تفصیل یہاں پر بیان کی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ المعلقات ہی ما و ان ولا ان نافیات، معلقات وہ جو ہے مائے نافیہ ہے، ان نافیہ ہے اور لائے نافیہ ہیں۔ ولام الابتدا، اور اسی طریقے سے لام الابتدا بھی ہے، ولام القسم، لام قسم بھی معلقات میں سے ہے، یہ بھی صدر طلب ہے، اور لو شرطیہ ہے، وکم الخبریتی وکم استفہام، کم خبریہ اور کم استفہام یہ بھی جو ہے وہ معلقات میں سے ہیں۔ واللہ ہے، یہ بھی جو ہے معلقات میں سے ہے۔ یہ جب آتا ہے افعال قلوب کے بعد تو اس وقت یہ افعال قلوب کو اپنے مابعد اپنے دونوں مفعولوں پہ عمل کرنے سے روک دیتے ہیں۔ جیسے ان کے لیے مثال دیتا ہے نحو لا ادری متی السفر، دیکھو لا ادری کے بعد ادری فعل افعال قلوب میں سے ہے، یہ متا آیا جو اپنے ماقبل کو مابعد پہ عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ لا ادری متی السفر، السفر پڑھیں گے، السفر آپ نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن متا یہاں پر مبتدا، السفر اس کی خبر، یہ جملہ جو ہے یہ محلاً جو ہے منصوب ہوگا اور ادری کے لیے مفعول بنے گا۔ اسی طریقے سے وَظَنَنْتُ لَجَرِيرٌ أَشْعَرُ مِنَ الْأَخْطَلِ، جیسے زننتو میں، زننتو افعال قلوب میں سے ہے، لام ابتدا ہے، لام تاکید ہے جو مبتدا کے اوپر آیا ہے، اور یہ زننتو کو اس بات والے میں جریر پہ عمل کرنے سے اس نے روک دیا ہے۔ زننتو لجریرٌ، یعنی میں نے گمان کیا کہ جریر جو ہے زیادہ شعر بولنے والا ہے اختل سے، تو دیکھو یہاں پر جریرٌ بھی جو ہے کیا ہے مرفوع ہے، اور اشعرٌ بھی کیا ہے مرفوع ہے۔ وَعَلِمْتُ، اسی طریقے سے وَعَلِمْتُ لَيَقُومَنَّ زَيْدٌ، میں نے جان لیا کہ زید کھڑا ہو گیا ہے، تو دیکھیں یہاں پر بھی لام ابتدا ہے، یہ علمتو کو بعد والے میں عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔
اور اسی طریقے سے وَلِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَمْضَى سَيْفًا، تو یہاں پر نعلم یہ افعال قلوب میں سے ہے، جس کے بعد ایو آیا ہے، یہ اسماء شرط ہے، تو یہ جو ہے یا اسماء استفہام ہے یہ ایو، تو یہ اپنے قبل فعل کو ما بعد پہ عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَمْضَى سَيْفًا، یعنی ہم جانتے ہیں کہ ان دونوں حزبوں میں سے کون سا حفظ ہے جو تلوار کے ذریعے سے امضا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں پر ایُّ الحزبین اور امضا سیفن، یہ دونوں جو ہیں ان کے اوپر کوئی عمل انہوں نے عالموں نے نہیں کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے وَأَوَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ، تو اور اسی طریقے سے اولم یرو کم اہلکنا من قبلہم من القرون، تو یا کیا مطلب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کم اہلکنا، کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے ہی جو ہے ان سے پہلے مختلف وقتوں میں لوگوں کو ہلاک کیا ہے، کیا نہیں دیکھتے ہیں؟ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور کہتے کہ وَإِنْ أَدْرِي اگرچہ وَإِنْ أَدْرِي میں نہیں جانتا ہوں، ان ادری میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے کوئی فتنہ ہو، تمہاری کوئی آزمائش ہو۔ ان دونوں مثالوں میں دیکھا آپ نے یرو کے بعد کم آیا ہے، کم استفہام یعنی کم خبریہ یا کم استفہامیہ، یہ کیا ہے جناب؟ کم اہلکنا، اس نے کم کے بعد عمل کرنے سے یرو جو ہے یرو نے اس کے بعد والے میں عمل نہیں کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ، دیکھو لَعَلَّہ آیا، لَعَلَّہ کے بعد ہو کیا ہے؟ اس کے لیے اسم ہے، اور ادری نے لَعَلَّہ کے ہو کے اسم پر عمل نہیں کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لَعَلَّہ صدر طلب ہے، تو یعنی ان ادری میں نہیں جانتا کہ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ شاید یہ تمہارے لیے کوئی یعنی فتنہ آزمائش ہو۔ تو ان میں بھی ادری نے کوئی عمل اپنے ماں باپ میں نہیں کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے دوسرا جو اس میں ہم بحث کرتا ہے، دوسرا فائدہ یہ کہ متى وقعت الجملة بعد المعلق سدت مسد المفعولين ان كان الفعل يتعدى اليهما ولم ينصب الاول كما في المثل، تو کہتے کہ جب یہ متى وقعت الجملة بعد المعلق، وہ جو جملہ جو اس معلقات کے بعد واقع ہوتا ہے، یہ جب عمل نہیں کر سکتا ہے، یہ افعال قلوب اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، تو وہ دونوں مفعولین جو ہے مسد دو مفعول کے ہوتے ہیں، یعنی یہ قائم مقام دو مفعول ہوتے ہیں، یعنی بعد والا جو جملہ ہوتا ہے وہ ایک جملہ ہے، وہ جملہ قائم مقام ہے، دو مفعولین کے ہوتا ہے۔ ان کان الفعل یتعدی الیہما، جب یہ فعل ان کی طرف جو ہے متعدی ہو تو اس وقت یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ اس کے قائم مقام میں دو مفعول ہوتے ہیں۔ ولم ينصب الاول كما في المثل، جیسے کہ یہ نصب اول کو نہیں دے گا، جیسے کہ آپ نے مثال میں دیکھ لیا، پہلے والے ان تمام مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ جہاں کہیں پر بھی یہ معلقات آئے تھے، یہ کم نے یعنی یہ افعال قلوب نے پہلے والے کو ہی عمل نہیں کیا ہے۔ فإن نصبه سدت مسد الثانی، اگر یہ جو ہے نصب دے پہلا والا، اگر نصب دے تو پس اگر نصب دے تو اس وقت دوسرا والا صد مسد دو مفعول ہوگا۔ ولم یکن فی المسألۃ تعلیق علی الاصح، تو اس صورت میں اس مسئلے میں یعنی کوئی تعلیق نہیں ہوگی، پھر کوئی تعلیق کا مسئلہ یہاں پر پیدا نہیں ہوگا، یہ معلق کا وہ نہیں ہوگا، بلکہ یا یہ دونوں جو ہیں اس کے مفعول بنیں گے، صد مسد دو مفعول، یا جو ہے اگر اس نے پہلے والے کو نصب دیا ہے تو دوسرا والا جو ہے حصہ وہ اس کا صد مسد دو مفعول ہوگا۔ اور تیسرا جو فائدے میں بیان کرتے ہیں کہ یسد مسد المفعولین شیئان،
دو چیزیں جو ہیں صد مسد مفعولین واقع ہوتے ہیں، یعنی جو قائم مقام دو مفعولے ہوتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں۔ ان میں سے الاول انا ہے، پہلا انا ہے۔ انا اپنے اسم و خبر کے ساتھ مل کر یہ جو ہے صد مسد دو مفعولین کے ہوتا ہے۔ انا و صلتہا، یعنی پہلا چیز جو ہے الاول انا و صلتہا، انا ہے اور اس کا صلہ ہے، یہ دونوں مل کر یہ قائم مقام دو مفعول ہوتے ہیں۔ نہ ہو جیسے اس مثال میں دیکھو یحسبون انہم یحسنون صنعا، تو یہاں پر یحسبون افعال قلوب میں سے انہم یہ انا آیا، یہ انا نے ہم کو نصب دیا ہے، اور یحسنون صنعا یہ یحسنون صنعا جو ہے یہ انا کے لیے خبر ہے۔ تو اب یہاں پر یہ انا کے بعد جو اسم و خبر آئے ہیں انا کے، یہ دونوں مل کر یہ صد مسد دو مفعولین یحسبون ہیں، یحسبون کے دو مفعول قائم مقام دو مفعول بن جاتے ہیں۔ الثانی دوسرا جو چیز جو صد مسد واقع ہو جاتا ہے وہ ان ہے، ان ہے، اور ان اس کے صلے کے ساتھ، ان ناصبہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ جو ہے ان کے لیے کیا بنتا ہے؟ صلہ بن جاتا ہے۔ ان و صلتہا کا قول ہی، جیسے اس قول میں دیکھو زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان لن یبعثوا، دیکھو اس مثال میں ان جو ہے یہ ان مخففہ سے مسکلہ ہے، یہ جو ہے اپنے بعد والے اس فعل مضارع کو تعویل بمصدر کر کے یہ ان کے اندر ضمیر ہے جو ہوا ہے اس کی اسم ہے، تو یہ ان کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ قائم مقام دو مفعولین ہوتا ہے، صد مسد مفعولین ہوتا ہے۔ زعم الذین کفروا، یعنی جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے گمان کیا، ان لن یبعثوا، تم مثلا جو ہے بھیجے نہیں جاؤ گے، تو یہاں پر لن یبعثوا جو ہے یہ فعل مضارع لن کے ذریعے سے منصوب ہوا ہے، اور یہ ان جو کے لیے خبر ہے، اور یہ ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جو ہے یہ کیا بنا؟ یہ صد مسد مفعولین بنا، کس کے لیے؟ یعنی زعامہ کے لیے۔ چوتھے جو اس کے اندر جو فائدہ ہے اس میں یہ بیان کرتا ہے کہ یلحق بافعال القلوب فی التعلیق افعال توافقها فی المعنی وہی نظرا و ابصرا و تفکرا و سألا و استنبعا، تو کہتے ہیں کہ ان افعال کے ساتھ، افعال کے قلوب کے ساتھ تعلیق کی اس خصوصیت میں، یعنی اپنے بعد اسم کو خبر کو اپنے لیے مفعول نہ بنانے کے اس خصوصیت میں، تعلیق میں ملحق کیا گیا ہے کچھ افعال کو جو معنی میں ان افعال قلوب کے ساتھ توافق رکھتے ہیں، یعنی یہ بھی افعال ایسے ہیں جو قلب سے نکلتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی جو ہے ایک ربط ہے، اسی وجہ سے وہی، اور وہ افعال کون کون سے؟ نظرہ ہے، ابصرہ ہے، تفکرہ ہے، سألہ ہے، استنبعہ ہے، یہ وہ افعال ہیں جو معنی میں افعال قلوب جیسے ہیں، لہذا ان کو تعلیق کے اس مسئلے میں ان کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے۔ غیر انہا لا تعلق عن العمل الا بالاستفہام، کہتے ہیں کہ یہ افعال جو ہیں یہ معلق نہیں ہوتے ہیں، ان کو تعلیق نہیں کیا جاتا ہے مگر یہ کہ استفہام کے ذریعے سے، یعنی یہ ان کے بعد جب استفہام آتا ہے وہ استفہام ان کو تعلیق کر دیتا ہے۔ جیسے اس مثال میں دیکھو فَلْيَنْظُرُوا أَيُّنَا، دیکھو ایو استفہامیہ ہے، ایونا امزا عظیمتاً، یہ دیکھو اس میں فَلْيَنْظُرُوا کے بعد ایو آیا ہے، اور اس ایو نے ینظرو کو مابعد میں عمل کرنے سے جو ہے عمل کرنے کے لیے معنی بنا، جس کی وجہ سے ایونا امزا عظیمتاً بنا، تو لہذا ینظرو نے یہاں پر بات والے میں عمل نہیں کیا اور معلق ہو گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھو اس بات والے قول میں کا قول ہی فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، تو پس تم دیکھو گے وَيُبْصِرُونَ، اور وہ بھی دیکھیں گے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُونَ، تم میں سے کون مطلب کیا ہے
مفتون ہے، کون جنون والا ہے، جن زدہ ہے، وہ آپ دونوں دیکھ لیں گے۔ تو یہاں پر ہماری شاہد مثال جو ہے کیا ہے، اوپر کہا تھا نا ابصرا، یہاں پر یبصرون، یہ یبصرون آیا پہلے میں فستبصروا، اس کے بعد وہ یبصرون، یہ یبصرون کے بعد بھی ایو کے ذریعے سے اس کے عمل کو کیا کیا ہے، معلق کر دیا ہے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُونَ۔ وَكَقَوْلِهِ، اور اسی طریقے سے یہ قول بھی ہے، دیکھیں جس میں قرآن کی آیت ہے، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنۃ، تو کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی یعنی حضرت پیغمبر اسلام میں کسی قسم کا جنون نہیں ہے۔ اولم یتفکروا یعنی کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا، ما بصاحبہم ان کے صاحب، ان کے ساتھی میں نہیں ہے، من جنۃ یعنی مطلب جو ہے جنون نہیں ہے، کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا، یہ غور نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے وَيَسْأَلُونَكَ، یہاں پر پہلے والی مثال میں ہماری شاہد مثال کس میں انہوں نے کہا تھا نا تفکرا، وہاں پر اولم یتفکروا، اس کے بعد ما آیا، ما استفہامیہ ہے، تو لہٰذا ما استفہامیہ ہے، لہٰذا یتفکروا کے بعد اس نے تعلیق کرا دیا اور ما بعد میں عمل کرنے سے ان کو روک دیا ہے۔ اور وَيَسْأَلُونَكَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ، تو یہاں پر سألہ کا اوپر مثال میں لایا تھا، دوسرا فعل ہمارا سألہ ہے، اور سألہ کا فعل مضارع یسألون ہے، یسألو یسألانی، یسألون جمع کا صیغہ ہے، یسألونک ایانہ، یہ ایانہ یہاں پر استفہام کے لیے ہے، ایانہ یوم الدین، یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کب ہوگا جزا کا دن، جزا کا دن کب ہوگا، یہ سوال پوچھتے ہیں۔ یسألونک ایانہ یوم الدین، یہ ایانہ جو ہے یہاں پر استفہام کے لیے ہے، اور یسألون کو یہاں پر معلق کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آخر میں استنباء تھا، استنباء کا فعل مضارع ہے یستنبئو، یستنبئونک احق ہوا، یعنی اور یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیا وہ حق ہے، یستنبئونک آپ سے طلب خبر کرتے ہیں، احق ہوا، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، یہ آپ سے استنباء کرتے ہیں، آپ سے طلب خبر کرتے ہیں۔ یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ ابھی ایک اور سوال جو ہے 122 نمبر سوال ہے، اور یہ آخرین سوال ہے اس باب کی، جس میں بیان کرتے ہیں کہ بما تختص افعال القلوب، افعال قلوب کس چیز کے ساتھ مخصوص ہیں، یعنی آیا اس کے لیے کوئی اور بھی خصوصیت ہے یا نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ افعال قلوب میں ایک اور خصوصیت بھی ہے، اور وہ افعال قلوب کی خصوصیت یہ ہے کہ ان افعال کا فاعل اور ان کا مفعول دونوں ضمیر متصل ہوں، اور وہ دونوں ایک ہی صاحب کی طرف لوٹیں، تو یہ ان افعال کے اندر ممکن ہے، اور جو ان کے علاوہ دوسرے افعال میں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا کہتا ہے کہ ان افعال القلوب یجوز ان یکون فاعلها و مفعولها ضمیرین متصلین، ان کے جو ہے جائز ہے کہ ان کا فاعل اور مفعول دونوں ضمیر متصلہ ہوں، صاحبہما واحد، اور مرجع ایک ہے، یعنی ضمیر مخاطب کا اور یا دونوں جو ضمیریں ہیں، فاعل کی ضمیر اور مفعول کی ضمیر، اور یہ دونوں ضمیروں کا جو مرجع ہے وہ ایک ہو، ایک صاحب کی طرف لوٹے، صاحبہما واحد، نہ ہو جیسے رأیتنی فی خطر، میں نے اپنے کو خطر میں دیکھا، رأیتنی، رأیتو کی تو مخاطب کی متکلم کی ضمیر ہے، نی میں یا یہ متکلم ہے، اور یہ دونوں کس کی طرف لوٹ رہی ہیں، متکلم کی طرف لوٹ رہی ہیں، رأیتنی۔ تو یہ جو ہے ان افعال کا خاصیت ہے کہ یہ افعال جو ہے کہتے ہیں کہ رأیتنی فی خطر، یعنی اس کو میں نے دیکھا اپنے کو خطر میں، تو رأیتو تو کی ضمیر ہے، اور نی میں یا جو ہے یہ بھی یا متکلم ہے جو مفعول کی ضمیر ہے۔ اور اسی طریقے سے وَإِن فَعَلْتَ تَجِدْكَ مُخْطِئًا،
تو کہتے ہیں وہ ان فعلتا، تا جو ہے مخاطب کا ضمیر ہے فاعل، اور تجد کا میں کا کیا ہے مفعول کی ضمیر ہے، اور یہ دونوں ضمیریں ایک ہی شخص کی طرف لوٹتی ہیں، اور وہ کون ہے مخاطب ہے۔ وہ ان فعلتا، اگر آپ نے یہ انجام دیا تو آپ پال لیں گے مخطئن، اپنے کو خطا کرنے والا، اپنے کو خطا کرنے والا پالیں گے۔ اور اسی طریقے سے اس کے میں بھی ایک فائدہ کو بیان کرتے ہیں، فائدۃ ما ادا تعلم فإنه يمتنع فيها ذلك، تو کہتا ہے کہ ما ادا تعلم کے، یعنی چونکہ تعلم میں یہ تعلیق ممتنع ہے، فإنه يمتنع فيها، اس تعلیق کہتا ہوں اس میں، یعنی وہ دو ضمیروں کا ایک مرجع کی طرف پلٹانا، یہ تعلم میں یہ ممتنع ہے۔ یمتنع فی ذالک کما یمتنع فی غیرہا من الافعال التي لیست من افعال القلوب، اور جس طریقے سے یہ ممنوع ہے ان کے علاوہ، یعنی مطلب اس تعلم کے غیر دوسرے جس طرح افعال میں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ متکلم کی ضمیر اور متکلم فاعل کی ضمیر اور مفعول کی ضمیر ایک چیز کی طرف لوٹائے، یا مخاطب کی ضمیر اور مفعول بھی مخاطب کا ہو، متصل ہوں دونوں ضمیریں، وہ ایک ہی چیز کی طرف پلٹا دیں، یہ جو ہے باقی افعال میں جائز نہیں ہے۔ لیست من افعال القلوب، سوائے جو افعال قلوب میں سے نہیں ہیں ان میں یہ صفت نہیں ہے۔ فلا یقال، مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ضربتنی، یعنی ضربتنی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی میں نے مارا اپنے کو، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ آپ اس کی جگہ میں کہیں گے ضربت نفسی، اس طریقے سے نفسی، ایک نفس کو یا متکلم کی طرف اضافہ کر کے اس طرح سے آپ بول سکتے ہیں، اور وہاں پر مفعول جو ہے نفس ہوگا، نہ یا متکلم، ٹھیک ہے۔ ضربت نفسی، یہ ضربت فعل و فاعل ہوگا، نفس جو ہے مضاف ہے یا متکلم کی طرف، لیکن جو ضربت کا جو مفعول ہے وہ نفس ہے، نہ یا متکلم ہے۔ تو لہذا پس اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو ضمیر متکلم یا مخاطب کی جو فاعل کی بھی اور مفعول کی بھی دونوں ضمیریں متصل ہوں اور مرجع بھی ایک مرجع کی طرف پلٹے، یہ ان افعال قلوب میں جائز ہے، سوائے تعلم کے اندر جو ہے یہ جائز نہیں ہے، اور جس طریقے سے دوسرے افعال کے اندر بھی یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا بحث یہاں پر ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔